رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب النسائين، والصلاة والسلام على من هو أفضل النسائين وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة الأحزاب: وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان في مكان آخر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في شأن نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى قدم مقاصدنا واغفر لنا ما قضى يا رسول الكريم. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے حقائق کربلا، وہ جگہ جہاں پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کو شہید کیا گیا، اور تاریخ اسلام میں اس کو واقعہ کربلا سے موصول کیا جاتا ہے. حقائق کربلا یعنی کربلا کے حقائق کیا ہیں، اس واقعے کے حقائق کیا. بعض لوگ کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے افراد کو تفریق سے کام لیتے ہیں، جس سے امت میں فتنہ انتشار پیدا ہوتا ہے. اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو اس واقعے کی آڑ میں صحابہ اور اہل بیت کے درمیان ایک متعصبانہ اور ایک دشمنانہ قسم کی لکیر کھینچتے ہیں کہ شاید سب لوگوں میں یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یا کربلا کے مقام پر صحابہ کرام نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا، یا کربلا کے مقام پر اہل بیت کرام کے ساتھ صحابہ چلے نہیں. اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں ان معاملات کی وجہ سے بد مذہبیت اور بالخصوص ہمارے مکتبہ اہل سنت یعنی ہم کوئی فرقہ نہیں بلکہ جماعت ہیں، وہ جماعت کہ جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ ید اللہ علی جماعت، کہ اللہ عز و جل کا دست قدرت جماعت پر ہوگا. وہ گروہ، وہ جماعت جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ میرے بھی نقش قدم پر چلیں گے اور میرے پیچھے چلنے والے صحابہ کے نقش قدم پر بھی چلیں گے. اور ہمارا اہل سنت کا یہ پورا امتیاز ہے کہ
بعض ایسے بدبخت جنہوں نے صحابہ کی محبت کی آڑ میں امام حسین کو باغی کہا، اہل بیت کو جو ہے وہ باغی کہا، اور ان کو جو ہے خروج کرنے والا امام الحق کے بارے میں، یعنی امام کے جو امت کا بادشاہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ امام حسین نے خروج کر کے آپ نے بغاوت کی، استغفر اللہ۔ اور بعض ایسے بھی بدبخت ہیں جو امام حسین اور اہل بیت کی محبت کا راگ الاپتے ہوئے صحابہ پر بھی تھوپتے ہیں۔ آج ہم چند سطور، چند صفحات اور چند گزارشات ملاحظہ کریں گے کہ جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کربلا کے مقام پر یہ جو سن 61 ہجری میں یہ جو واقعہ پیش آیا، اس میں صرف اہل بیت کے حضرات شہید نہیں ہوئے بلکہ سرکار کے صحابہ نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارے ممبروں پر کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا، آپ کے اہل و عیال کو بھوکا رکھا گیا، ان کو پیاسا رکھا گیا، ان کو ذبح کیا گیا، ان کو نمازوں سے روکا گیا، ان پر دانہ پانی بند کر دیا گیا۔ یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، اور ان باتوں کے بتانے کے دوران کئی واقعات ایسے بیان کیے جاتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اور اگر وہ کہیں لکھے بھی ہوئے ہیں تو غیر معتبر کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور یا پھر شیعہ کی کتابوں سے اٹھا کر اہل سنت کے ممبروں پر بیان کیے جاتے ہیں، اور ہمارے مسلک کے اہل سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ ہماری عوام کیونکہ اس حوالے سے سستی کا شکار ہے، اپنے علماء سے یا اپنے جو اصحاب علم ہیں یا اپنے جو مفتیان کرام ہیں ان سے سوالات نہیں کرتے، ان سے پوچھتے نہیں، حق کے متلاشی نہیں ہوتے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید حق اٹھ کر خود ہمارے دلوں میں آ جائے گا۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری راہ میں، جو ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسے اپنے رستے کی ہدایت عطا کرتے ہیں۔ جہاد، جہد، کوشش، لیس للانسان الا ما سعی، جتنی کوشش کرو گے اللہ اتنا ہی عطا کرے گا۔ تو تمہیدی باتیں عرض کرنے کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو ارشاد فرمایا، آپ کی شان میں اتنا ہی کافی ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین کو ہستی کے پیدا ہوئے تو آقا نے اپنے لعاب دہن کی انہیں گھٹی عطا فرمائی۔ جنہوں نے قرآن پڑھا تو سرکار نے ان کو قرآن پڑھایا، جنہوں نے وضو سیکھا تو سرکار سے سیکھا، جنہوں نے غیرت سیکھی تو سرکار سے سیکھی، جن کا عقل و شعور، جن کا مقام و مرتبہ، جن کے تقوی کا یہ عالم کے امام حسن نے کہا میں نے آقا سے بہت سی حدیثوں کو سنا، بہت سی روایات کو سنا بچپن میں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعما یریبکا الی ما لا یریبکا، کہ بندے وہ کام چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، یعنی شک والا کام بھی کوئی نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے جو واضح طور پر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور سرکاروں نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا۔ یہ تقوی کا یہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن 61 ہجری میں حضرت صدیق اکبر کا دور گزر گیا، حضرت عمر فاروق کا دور گزر گیا، حضرت عثمان کا دور گزر گیا، حضرت علی کی شہادت ہو گئی، پھر حضرت امیر معاویہ تخت نشین ہوئے۔ ان سے پہلے 6 ماہ تک خلافت امام حسن کے پاس رہی، اور خلفائے راشدین کا جب تذکرہ کیا جائے تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ 4 خلفائے راشدین حضرت علی تک اور 5ویں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس خلافت راشدہ میں اور
راشد کے طور پر موجود ہوئے۔ پھر حضرت امام حسن نے امت کے مفاد کے لیے، یہ بات توجہ طلب ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے مفاد کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سچ کرنے کی خاطر کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، سبحان اللہ، ابن حارث سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح پیدا فرمائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی امام حسین سمیت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، سبحان اللہ، ان کو اپنا امام مانا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال ہوا، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، جب امیر کے جو یزید ہے یہ تخت نشین ہوا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نصیحت کی اور وصیت بھی فرمایا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں لیکن حسین ابن علی کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، یاد رکھنا وہ نواسۂ رسول ہیں، انہیں کوئی غزاتی یا تکلیف نہ پہنچے، انہیں تحفے تحائف جو میرے دور میں ملتے تھے وہ لگاتار ان کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، یزید تک نشین ہوا، لوگوں کے لیے بیعت کے لیے کہا، مختلف علاقوں کے جو گورنر تھے، مدینہ شریف، مکہ شریف، حجاز میں، شام میں، کوفہ میں، عراق میں، ان لوگوں سے کہا کہ میرے لیے بیعت لو۔ وہ وقت ایسا تھا سن 61 ہجری میں، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام کا وصال ہو چکا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارک کو 61 برس گزر چکے تھے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، مدینہ شریف ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے، اور آقا نے اپنے لواب دہن کی گھٹی آپ کو عطا فرمائی۔ یہ حضرات امام حسین بھی موجود تھے، حضرت محمد بن حنفیہ بھی موجود تھے، حضرت ابو سعید خدری بھی موجود تھے، حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات بھی موجود تھے۔ جب یہ بیعت کا معاملہ آیا تو میں تمہید باندھ رہا ہوں اس واقعے کے حوالے سے، جب یہ بیعت کا معاملہ آیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ میں تھے، عبداللہ ابن عمر آپ نے بھی، حضرت محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور امام حسن اور حسین کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر حضرت علی نے فرمائی ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ سے فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ حضرات موجود تھے۔ جب ان کو بیعت کا کہا گیا تو آپ نے واضح طور پر انکار کیا، امام حسین نے بھی انکار کیا، کہ کسی کی طرف سے آرڈر جاری ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ ادھر کوفے والوں نے خطوط لکھے عراق سے، بعد میں ان کی تعداد 400 کے قریب بتائی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، مدینہ سے آپ نے سفر شروع کیا مکہ کی طرف، حالانکہ یزید کا جو دار ہمارا جسے دار الخلافہ کہتے ہیں، جیسے کیپٹل کہتے ہیں جسے، جیسے ہمارا اسلام آباد ہے، تو وہ دمشق میں تھا، شام میں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض بدبخت کہتے ہیں کہ آپ جنگ کے ارادے سے ہی گئے تھے، اگر جنگ کے ارادے سے جانا ہوتا تو آپ عراق نہ جاتے بلکہ آپ دمشق کی طرف رخ کرتے، شام کی طرف جاتے۔ مدینے سے شام کا راستہ جاتا ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ آئے، آج کا موسم تھا، تو حاجی جو ہے وہ مکہ شریف کا رخ کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ، توجہ سے سننا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام حسین اور امام حسن کے بعد بیٹے، یاد رکھیے گا امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی تعداد جو شیعہ کتب میں بھی لکھی ہوئی ہے ان کی تعداد تقریباً 35 ہے۔ کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 18 بیٹے اور 15 بیٹے تھے۔ آپ کتنی بیٹیاں؟ یہ ان کی کتابوں کے حوالے سے بات کریں۔ 18 بیٹے بیٹیاں اور 15 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں حضرت امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، حضرت محمد بن حنفیہ بھی تھے۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی محبت میں اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بھی رکھا تھا۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان بھی تھا، حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام علی بھی تھا، اور حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عمر بھی تھا۔ آپ کے 15 بیٹے، ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یا باقی حضرات نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا۔ کوئی ایک خطبہ بھی تاریخ کا، وہ شیعہ کتابوں میں سے ہو یا سنیوں کی کتابوں میں سے ہو، کوئی ایک خطبہ بھی امام کا یہ بتایا جائے صحیح روایات صحیح سند کے ساتھ کہ امام نے یہ کہا ہو مکہ سے نکلتے وقت یا مدینہ سے نکلتے وقت کہ میں جنگ کے ارادے سے جا رہا ہوں، ایک خطبہ بھی ایسا نہیں۔ جب آپ نے عراق کا رخ کیا تو حضرت محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت امام حسین کے بھائی، حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت واصلہ بن واقد لیثی، حضرت مصبر بن مخرمہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت علی کے بھتیجے، حضرت جعفر طیار کے بھائی بیٹے اور سیدہ زینب کے خامن، ان سب نے منع کیا کہ کہا امام آپ عراق کی طرف نہ جائیں۔ ان لوگوں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیا کیا، حضرت علی کے ساتھ کیا کیا، پھر آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، آپ ہرگز عراق کی طرف نہ جائیں۔ لیکن قرآن کی ایک آیت ہے وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ نے جو مقدر کیا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تاریخ اور آپ کتب حدیث میں پڑھیں، حضرت سیدنا امام حسین کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی، اور امام حسین کو پتا تھا کہ مجھ کو اور میرے گھر والوں کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، فرات کے کنارے، بلکہ پورے مدینہ کے صحابہ کرام میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ امام حسین کو وہاں پر ضرور شہید کیا جائے گا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے دوران نیلوا کے مقام جب کربلا کے مقام میں پہنچے نا، تو آپ نے اپنے ایک غلام حضرت قمر سے کہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، اور ارشاد فرمایا کہ فلاں جگہ پر فلاں کا کجاوا اونٹ بیٹھے گا، فلاں پر فلاں کا، فلاں جگہ پر فلاں کا، فلاں جگہ پر فلاں کا، یہاں اس جگہ پر میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور امام حسین جب نکلے نا عراق کی طرف، آپ نے کوفہ کی طرف رجوع کیا، تو رستے میں آپ کو فرزد شاعر بھی ملا، عبداللہ بن مطیع بھی ملے، ان سب حضرات بہت سارے اشخاص ملے۔ آپ سے کہا گیا کہ امام آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ۔ تو حضرت امام حسین پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں مصیبت وہی پہنچے گی جو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے مقرر کر دی۔ اسی دوران سواری پر جب آپ کی آنکھ لگی، آنکھ بند کی تو سرکار کی زیارت عطا فرمائی گئی۔ آقا نے دعا کی اللہم آت حسین صبر و ماجرا،
صبر بھی عطا فرما اور صبر پر اجر بھی عطا فرما۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ، آج لوگ یہ بکواس کرتے ہیں نا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ کربلا میں ساتھ کیوں نہیں گئے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایک خطبہ، ایمان کی کوئی ایک لائن، ایمان کا کوئی ایک حکم، شیعہ کتابوں میں سے بھی اور سنی کتابوں میں سے بھی کوئی ایک جملہ نکال کر دکھائیں کہ امام نے یہ کہا ہو کہ میں کوفہ جہاد کے لیے جا رہا ہوں، اور پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ساتھ کیوں نہیں گئے، پھر اعتراض کیا جاتا ہے عبداللہ بن عمر ساتھ کیوں نہیں گئے، یہ موجود تھے، اعتراض کیا جاتا ہے عبداللہ بن زبیر ساتھ کیوں نہیں گئے۔ میں کہتا ہوں یہ تاریخی بددیانتی ہے، صحابہ پر تہمت لگانے کے لیے ایک بہانہ تلاش کرنے کی وجہ ڈھونڈی گئی ہے، حالانکہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ نہ جانے والوں میں آپ کے سگے بھائی باپ کی طرف سے حضرت علی کے چہیتے بیٹے جن کی پرورش خود حضرت علی نے کی ہے، ان کا نام محمد بن حنفیہ ہے۔ اگر جنگ کا معاملہ ہوتا، ایمرجنسی کا معاملہ ہوتا، امام نے جہاد کا کہا ہوتا، لڑائی کا کہا ہوتا، تو محمد بن حنفیہ کی رگوں میں خون علی تو رہا تھا، بزدلی کی وجہ سے وہ گھر کبھی نہ بیٹھتے۔ محمد بن حنفیہ بھی نہیں گئے، صرف عبداللہ ابن عباس پر اعتراض کیوں، عبداللہ ابن زبیر پر اعتراض کیوں، عبداللہ ابن عمر پر اعتراض کیوں؟ پھر اور سنیے، کربلا کے میدان میں امام حسین کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی گئی، آپ کے سر سے بھی چادر کو کھینچا گیا، آپ کے دو بیٹے کون اور محمد کربلا میں شہید ہوئے، امام حسین کے پانچے، اگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا جانا ہوتا اور جہاد کی نیت سے یا لڑائی کی نیت سے جانا ہوتا تو سیدہ زینب کا خامد عبداللہ بن جعفر کبھی بھی اپنے گھر مکے میں نہ بیٹھتا۔ اگر عبداللہ ابن عباس پر اعتراض ہے، عبداللہ ابن زبیر پر، تو عبداللہ بن جعفر پر بھی ہونا چاہیے۔ پھر اگلی بات سنیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں گئے ہیں، کوئی ایک سنگل واقعہ بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا، محمد بن حنفیہ ساتھ جاتے، عبداللہ بن جعفر جن کے اپنے بیٹے دو کربلا میں شہید ہوئے وہ بھی گھر بیٹھے، انہیں پتا تھا کہ امام جو عراق کی طرف جا رہے ہیں یہ لڑائی کی نیت سے نہیں، بلکہ کوفہ والوں نے خطوط لکھے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ بیعت کی نیت سے گئے، لڑائی کی نیت سے نہیں، اور اگر بیعت کی نیت سے آپ نے نہ جانا ہوتا، ایک مرتبہ بھی آپ نے کہا ہوتا کہ میں نے جہاد کے لیے جانا ہے، تو حضرت حبیب ابن مظاہر جب امام نے 10ویں رات کو چراغ بجھایا، اپنے اہل بیت کو بٹھایا، بنو ہاشم کو بٹھایا، آل علی کو بٹھایا، آل حسن کو بٹھایا، آل جعفر کو بٹھایا، آل عقیل کو بٹھایا، اور صحابہ کرام جو کربلا میں موجود تھے ان کو بٹھایا، چراغ بجھایا اور کہا کہ ان لوگوں کی دشمنی صرف میرے ساتھ ہے، میں چراغ بجھا رہا ہوں، روشنی نہ ہو، تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تمہیں کوئی گزر پہنچے، تمہیں کوئی پریشانی ہو، تو کوئی اور پہلے نہیں اٹھا، سب سے پہلے سرکار کے صحابی جو صدیق اکبر کے دور میں بھی جہاد کرتے رہے، عمر فاروق کے دور میں بھی جہاد کرتے رہے، عثمان غنی کے دور میں بھی جہاد کرتے رہے، جو حضرت علی کے ساتھ مل کر بھی جنگیں کرتے رہے، جو حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی تھے، حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، کہا امام ہم مدینہ سے تمہارے ساتھ چلے ہیں نا، تمہارے جانوروں کی خدمت کے لیے، تمہارے بچوں کی خدمت کے لیے، یہ یزیدی کیا کریں گے، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، ہم دائیں سے بھی لڑیں گے، ہم بائیں سے بھی لڑیں گے، مدینہ سے ہم بھاگنے کے لیے یہاں نہیں آئے، بلکہ آپ کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے یہاں پر آئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق تیرا بات کیے جاتے ہیں کہ صحابہ کا کردار کیا، میں آگے چل کر بتا دوں کہ کربلا کے اندر صحابہ نے کتنی جانیں دی، ہمارا
کہتے ہیں ان کا المیہ ہے کہ کربلا کے واقعے کو ایک واقعے کے طور پر بیان، فارمیلٹی کے طور پر بیان کر دیا جاتا ہے، 2-4 اشعار پڑھے بس ختم، کربلا یہی ہے۔ تو میں نے کہا پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امام کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام نے جہاد کا اعلان ہی نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر کیوں نہیں گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام نے جہاد کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اگر اعلان جہاد کیا ہوتا تو آپ کا بھائی حضرت محمد بن حفیہ گھر نہ بیٹھے ہوتے، سیدہ زینب کا شوہر اون اور محمد کا والد جو شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، عبداللہ بن جعفر گھر نہ بیٹھے ہوتے۔ اگلی بات، امام کربلا کے میدان میں جو ہے نا سب کی یہ باتیں توجہ سے سنو۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں میں سے 50-60% باتیں ایسی ہوں گی جو آپ نے زندگی میں کبھی نہ سنی۔ ہمارا سنیوں کا المیہ ہے، ہم لوگ تقریریں سنتے ہیں، میاں صاحب کے شعر سن لیے، پیر والد شاہ کا کلام سن لیا، پیر عدل شاہ صاحب کا کلام سن لیا، سننا چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے اس امت کے لیے قربانیاں کس طرح دی۔ سن 61 ہجری کے بعد صحابہ کرام کا وصال ہو چکا، کربلا کا میدان سجا ہوا، ایک طرف یزیدی فوج جس کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو کتب میں ہے 40,000، ایک جگہ 22,000 بتائی گئی، ایک جگہ 8,000، ایک جگہ 4,000۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات تو کیسے سننا؟ ادھر امام حسین پہنچے کربلا میں، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ، میں کہتا ہوں امام نے اعلان کیا ہوتا تو صحابہ کرام اپنی گردنیں کٹواتے اور امام کے قدموں کے نیچے رکھتے۔ آپ شیعہ کتابیں اٹھائیں، ہمارے سنیوں کی کتابیں اٹھائیں، سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت کرام کا قافلہ جو کربلا میں پہنچا، سب سے زیادہ اس کی تعداد لکھی ہوئی ہے، ان کی تعداد تھی 21۔ کتنی تعداد تھی؟ بولے نا کتنی تعداد تھی؟ 21۔ امام حسین سمیت سب سے زیادہ تعداد لکھی ہوئی ہے 21۔ بولے کتنی ہے؟ 21۔ اہل بیت میں سے جن میں حضرت علی کے بیٹے، جن میں امام حسن کے بیٹے، جن میں امام حسین کے بیٹے، جن میں امام حسین خود حضرت عقیل کی اولاد، حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد، کم سے کم جو تعداد لکھی گئی وہ ہے 17۔ کتنی لکھی گئی؟ 17۔ امام کو ڈالے تو 18۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کتب تاریخ میں کربلا کے واقعے میں پڑھتے ہیں کہ بندے 72 شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تاریخی بددیانتی کہ ہمیں ادا ہی نہیں کیا جاتا۔ صحابہ کرام پر بھونکنے والے بھونکے چلے جاتے ہیں اور ہم ممبروں پر بیٹھ کر پھر صرف تقریریں جھاڑ جاتے ہیں، اشعار پڑھ جاتے ہیں اور عوام کو جو رلا دیا تو ختم ہو گیا قصہ۔ نا حسینی مشن یہ نہیں تھا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شگیردوں میں سے ایک آدمی، تم کہتے ہو کہ صحابہ کرام اہل بیت کے درمیان دشمنی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ امت میں سب سے زیادہ سرکار کی حدیثیں روایت کرنے والا، جس کا کام نہیں تھا کہ سرکار منہ سے بولتے اور ابو ہریرہ لکھتے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا مجھے یاد نہیں رہتی، فرمایا چولی کھا لی، چولی سامنے کا آپ نے چولی پھیلائی نا، آپ نے کچھ عطا کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد خدا کی قسم جو بھی سرکار بولتے یا کوئی معاملہ ہوتا مجھے کبھی ایک حرف بھی نہیں بولا، آقا نے ان کو حافظہ عطا کیا۔ ایک بار امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر بیٹھے تھے، سواری پر تھے، گھوڑے پر سوار تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے سے، اپنی چادر سے آپ کے پاؤں صاف کر رہے تھے۔ یہ محبت تھی۔ حضرت عمر
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں صحابہ کرام کی ادارہ داری کی جائے. سنیے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جو لشکر کو یعنی آپ کے جو جواد آپ کے جو ساتھی پہنچے آپ سمیت شہداء بھی اور دیگر حضرات بھی ان کی تعداد ہے 145. کتنی تعداد ہے؟ سارے بولے کتنی تعداد ہے؟ موت کا روایت ہے کہ 140 تعداد تھی. کتنی تعداد تھی؟ 21 بندے نکال دیں آپ اہل بیت کے. 140 میں سے 21 بندے آپ اہل بیت کے نکال دیں, زیادہ سے زیادہ کی تعداد. باقی کتنے بچے؟ بولے کتنے بچے؟ 119 قوم تھے. یہ 119 قوم تھے. یہ 119 وہی تھے جو یا صحابی تھے یا صحابہ کی اولاد تھے یا ان کے رشتہ دار تھے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بندے شہید ہوئے. بعض کتابوں